جو انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ کیا. اب ایکسٹینشن کے نام پہ اوپر آپ کے منہ پہ مسکراہٹیں آ جائے تو. السلام علیکم جی. دنیا بھر کے اندر جس مذہب جس نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہو انسان، حتیٰ کہ وہ کسی بھی مذہب اور نظریے کا حامی نہ ہو، ہم جس کو ایتھسٹ کہتے ہیں، اگر وہ بھی ہو تو وہ اس بات کے اوپر بہرحال ایمان رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ انسان کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ جو ہنستا بستا جو پورا ایک باغ ہے اس دنیا کا، اس کو چھوڑ کے اس نے کسی اور جگہ پہ چلے جانا. کچھ لوگ مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی اور دنیا میں چلے، تو وہ پھر بلیف کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک زبردست حقیقت ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے. بھارتی فوج کے جو سربراہ ہیں، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے جب ریٹائر ہونے لگے، تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو بتایا کہ یہ جو بحری، بری اور فضائی افواج ہیں، ان کا تو آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اے وہی مکھی جڑی عمران خان تنگ کرن ڈئی تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کا آپس میں پراپر کوارڈینیشن نہیں ہے. وار تھیٹر جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں تاکہ یہ تینوں افواج جو ہیں یا تینوں فورسز جو ہیں وہ مؤثر طریقے سے دشمن کا منہ توڑ سکیں. لیکن یہ بھی بات اپنی اس جگہ پہ حقیقت ہے کہ بالا کوٹ سے لے کے چین کے بارڈر تک ان کی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گئے. سوشل میڈیا پہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ بھی تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ جو جھنڈے گاڑے گئے اس کے نتیجے کے اندر تو موصوف کے حصے میں ہزیمت کے علاوہ کچھ نہیں آیا. جو انہوں نے بالا کوٹ کے حوالے سے اور وہ جو سارا سلسلہ تھا اس کے حوالے سے جو بھی تومار باندھے جھوٹ کے، وہ انٹرنیشنل کسی بھی باڈی نے اس کو نہیں کیا. حوصلہ سر، حوصلہ وہ کسی انٹرنیشنل نے تسلیم نہیں کیا. نہ F-16 گرا بیچارے نے. پچھلے دنوں وہ ابھینندن جو ہیں ان کو ایک ایوارڈ بھی دلوایا کہ شاید یوں وہ جواز پیدا ہو کہ ہم نے کچھ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. بہرحال دنیا جانتی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. ایک یہ ان کا کارنامہ ان کے دور کے اندر جو ہوا وہ گنا گیا، بیرونی خطرات کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا چائنا جو ہے جس کو کہ بھارت کی پالیسی ہے اب کے مار، تو وہ اب کے مار کرتا کرتا چائنا کافی اندر آ کے بیٹھ گیا. اس نے گاؤں شاؤں بھی بسا لیے ہیں. تو یہ بھی ان کا کارنامہ تھا. ظاہر ہے کچھ لوگوں کے ہاں یہ بہت بڑے کارنامے تھے یہ جو انہوں نے سر انجام دیا، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ساری وہ جال سازی تھی جو انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ کیا. اب ایکسٹینشن کے نام پہ اوپر آپ کے منہ پہ مسکراہٹیں آ جائے تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. یہ آپ کے ذہن کے اندر جو خناس بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کوئی اور ایکسٹینشن یاد آ جاتی ہے جس میں کوئی اور ایکسٹینشن لینے کے لیے بیچارہ بغل میں فائل ڈھونڈے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا. ٹھیک ہے، میں بھائیان سوچنے کا بھی اس بارے میں روادار نہیں ہوا، میں تو پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ایکسٹینشن جناب انہوں نے بھی. اب ظاہر ہے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی ڈسٹورشن کرنے کی کوشش کرے گا کوئی پولیٹیکل لیڈر تو وہ رگڑا نکال دے گی اس کا. تو میرا مطلب ہے کہ پھر نتیجے کے طور پہ ایک نیا جو ہے وہ عہدہ تخلیق کیا گیا اور اس عہدے کے اوپر ان کو متمکن کر دیا گیا. ابھی ان کی ارتھی کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور ابھی ہی بھارت کے اندر مختلف کونوں سے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، مختلف باتیں شروع ہو گئی ہیں. اگرچہ ان کی جو باتیں تھیں بھارت میں وہ اس مشین کے بارے، الیکٹرانک مشین کے بارے، ووٹنگ مشین کے بارے میں بھی ہوئی تھیں، لیکن وہ انہوں نے استعمال کی اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے. تو ہم نے پھر دیکھا دیکھی اسی کو ہی کہا کہ ہمسایوں کا منہ لال ہو تو اپنا پٹ پٹ کے کر لینا چاہیے. لیکن یہ جو ہے وہ پھر ایک اس کے حوالے سے بات آئی ہے، اور ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. پہلے میں اب ٹویٹ آپ کے لیے پڑھ دوں. بھارتی جنرل بپن راوت کی ہلاکت میں توقع کے عین مطابق سازش کی بو آنے لگی ہے. ٹھیک ہے، اگلا فقرہ لکھتے ہیں کہ بھارتی فوجی جنرلز بپن کی ایکسٹینشن اور پالیسیوں سے خوش نہیں تھے. اگلا فقرہ ہے کہ اس سلسلے میں بھارتی ایئر چیف بھی مشکوک ہو گئے. اب بھارتی ایئر چیف کیوں مشکوک ہو گئے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے
کہ جب انہوں نے وہ ساری جو وار تھیٹر کے اندر تمام جو ٹاپ قیادت تھی اس کو اپنے اس کے اندر لانے کی کوشش کی نا، تو اس کے اندر ایئر فورس نے پہلے تو کیا، ایئر فورس کی وہاں پہ میرے خیال 2 ہیں، ایک نارتھ ایک ویسٹ ہے، ایک ایسٹ ہے، ایسٹرن کمانڈ ہے، ویسٹرن کمانڈ ہے، یا ساؤدرن اور ناردرن کمانڈ ہے میرا خیال، صدرن اور ناردرن کمانڈ ہے، 2 کمانڈ ہے۔ تو ویسٹ والوں نے مطلب کہ انہوں نے پہلے تو اس کو ایک میں مرج کرنا تھا اور پھر اس کو ایک بئی میں لے کے جانا، ایک بڑی قیادت کے تحت جا کے ایک امبریلا آرگنائزیشن میں وار تھیٹر ہے، وار تھیٹر کو بپن راوت صاحب ہیڈ کریں گے، اور جہاں پہ آ کے سب کی پاورز جو ہیں، جو چیف ہیں، ایئر چیف، نیوی چیف اور آرمی چیف، تینوں کی پاورز جو ہیں وہ مرتکز ہو جاتی ہیں۔ ایک بچے نے کمیشن حاصل کیا، 30-32 سال اس نے سروس کی اور اس اپنی پرفارمنس کو اپ ٹو دا مارک رکھا اور اس امید کے کہ ایک دن میں چیف بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور جب وہ چیف بنا تو اسے پتا چلا کہ وہاں پہ ایک بپن راوت اس کے اوپر پھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو وہ والی پاور ایکسرسائز کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو اس کی تو پوری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے نا جی، وہ تو پھر پڑ گئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بھی روس کے ساتھ بھی کوئی اسلحے کی خریداری کی بات بھی ہوئی، پھر فرانس سے مزید طیارے بھی ڈلیور ہوئے، بہت ساری باتیں، لیکن یہ جو نکسل باڑیوں کے افراد مارے گئے، خیر ہم پہلے یہ پوسٹ پڑھ لیں۔ ناگالینڈ میں 2 روز قبل 13 بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 13 شہری کون سے تھے، یہ کان کن تھے جو اپنے کام پہ جا رہے تھے، راستے میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ان کو شوٹ آؤٹ کر دیا گیا، ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگلا آخری فقرہ، پھر اس کے بعد میں اپنی خامہ فرسائی پہ آ جاؤں گا۔ خامہ فرسائی ویسے لکھ کے ہوتی ہے، تنزن کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، میں مطلب اس پہ اتر آؤں گا۔ اور آخری فقرہ لکھتے ہیں کہ علیحدگی پسندوں پر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو دوسری سمیل ہے نا، دوسری سمیل یہ ہے کہ اب لیم ڈاک چاہیے۔ یہ جو MI-17 ہیلی کاپٹر تھا، اگرچہ اس کا 5واں ورژن ہے، V5 میرا خیال 5 ورژن ہے، ٹھیک ہے، لیٹسٹ ورژن سمجھا جاتا ہے، لیکن رشین ٹیکنالوجی جو ہے وہ ازکار رفتہ ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، اتنے امپروومنٹس اور اتنی بہتریاں اس کے اندر نہیں آ پاتی کہ وہ جدید تقاضوں کو پورا کر سکے۔ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر یہ ہیلی کاپٹر بنایا گیا ہے اور دنیا بھر کے اندر دفاعی اور غیر دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو اتنا زیادہ چلایا جاتا ہے تو اس کے ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوں گے، اگر باقیوں کی ریشو اس کی کم ہوگی لیکن وہ زیادہ لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے بھی زیادہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے اس طرح کا اپنا ایک ہیلی کاپٹر جو تھا وہ رینوویشن کے لیے بھیجا تھا، سینٹرل ایشیا کی کوئی ریاست تھی، لیکن اس نے افغانستان کے اوپر سے اٹھ کے جانا تھا تو وہ افغانستان میں گر کے تباہ ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا نیچے سے راکٹ مارا گیا، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، وہ اپنی جو سروس سیلنگ تھی وہ پوری کر چکا ہوا تھا اور اب وہ مڈ لائف اپ گریڈ کے لیے جا رہا تھا، اور وہ جتنی ہائٹ پہ اس کو پائلٹ لے کے گئے تاکہ جنگ سے محفوظ رہ سکیں، اتنی ہائٹ پہ وہ جا نہیں سکتا تھا، وہاں سے وہ پھر منہ ڈیگ پہ جسے پنجابی میں کہتے، تو وہ گر گیا اور تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں سے جو لوگ تھے انہوں نے چھلانگے شلانگے لگا کے جان بچا لی تھی۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں چھلانگے لگانے کا موقع نہیں ملا۔ یہ بھارتی میڈیا سے طاہر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اب آ جائیے اس کے اوپر، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے ذاتی طور پہ، اور وہ ڈر یہ ہے کہ یہ گھوم گھما کے کہیں ہمارے سر پہ نہ مڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب انہیں ایک ایکسکیوز چاہیے، انہیں ایک بہانہ چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ جو ملبہ ہے اس کے اندر سے کوئی ملک پیک کا پیکٹ مل جائے اور بتایا جائے کہ جناب تقریب کار جو کہ آئے تھے اس ہیلی کاپٹر کو دعا کرنے، وہ کشتیوں کے ذریعے آئے تھے اور پھر کشتیوں سے وہ ممبئی میں اترے تھے اور ممبئی سے فلانی ٹرین میں یہ دیکھیں انہوں نے ٹکٹ لیا تھا اور یہ وہ اپنے ملک پیک کا ڈبہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور بھی وہ ٹریٹ کا بلیڈ بھی ساتھ لے کے آئے تھے ٹریٹ کرنے کے لیے، لائف بوائے کا صابن بھی ساتھ تھا جی۔ یہ سارا کچھ بتا کے کہانی گھڑ دی جائے
اور میڈیا جو ہے اس ریجن کا بھی اور ہمارے ملک کا بھی بیشتر تو ان کے زیر اثر ہے، اور پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ جو کے مجاہدین ہیں جو پاکستان کے اندر، وہ ان کے باسز تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ تو دیکھ کے ان کو چلتے ہیں، اور یوں ایک پوری کہانی مسلط کر دی جائے اس کے اوپر، انڈین قوم کو جو ہے اس کو پیٹنے کا اور پاکستان بیشنگ کا ایک اور موقع مل جائے۔ یہ ڈر لگ رہا ہے مجھے اس وقت تو۔ ویسے تو ANI اتنی انفلوئنشل ایجنسی ہے کہ اس کی جاری کی گئی خبروں کا عکس جو ہے وہ فرشتے آ کے وہاں پہ موکل آ کے نا تو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر باقاعدہ انسٹال کر جایا کرتے ہیں، اور صبح سے شام گزر جاتی ہے، کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ ANI کی خبر ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور یہ کون آ کے یار اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر انسٹال کر گیا ہے، اور کوئی اتار بھی نہیں رہا اس کو، اور پھر اس کا پتہ بھی نہ چلے کس نے انسٹال کیا تھا۔ جس بھی حرام خور نے انسٹال کیا تھا ظاہر ہے وہ یا تو ANI کا ملازم ہوگا یا ANI کے مالکوں کا ملازم ہوگا، یعنی راہ کا ملازم ہوگا، یعنی پاکستان کو گالیاں بکی جائیں جس کے اندر، اور وہ گالیاں بکنے والی جو پوسٹ ہے اس کو لا کے باقاعدہ چھاپ کے اسلام آباد کے مین شاہراہوں کے اندر اگر انسٹال کر دیا جاتا ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کا کتنا انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے، اور کن میں ہے جو سب کے اوپر بھارت کا غدار ہونے کا الزام لگاتے پھر رہے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس وقت بہرحال فل تھروٹل کام جاری ہے کہ کسی طرح سے گھیر گھار کے یہ سارا مدعا جو ہے یہ پاکستان کے گلے میں ڈالا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔